ملک الموت علیہ السلام حاضر خدمت ہو کر ادب سے سلام بجا لائے۔ سرکار نے جواب سلام دے کر فرمایا، اے ملک الموت علیہ السلام، مجھے دیکھنے آئے ہو یا روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل ملک الموت علیہ السلام کو حکم دیا کہ نہایت اچھی شکل میں ہمارے پیارے حبیب کے پاس جانا اور نہایت نرمی سے روح مبارک قبض کرنا۔ سب سے پہلے گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگنا، اگر اجازت مل جائے تو اندر جانا ورنہ واپس پلٹ آنا۔ رب کائنات جل جلالہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت عزرائیل علیہ السلام ایک اعرابی کی شکل میں دولت سرائے نبوی پر حاضر ہوئے اور دروازے پر کھڑے ہو کر پکارا، السلام علیکم یا حبیب اللہ، آپ نبوت و رسالت کے مالک ہیں، اگر اجازت ہو تو اندر آ سکتا ہوں؟ لخت جگر رسول حضرت فاطمہ بتول رضی اللہ تعالی عنہا نے آواز سن کر جواب دیا، اے بندہ خدا، اس وقت سرکار کو مرض کی تکلیف ہے، ملاقات کا موقع نہیں ہے۔ ملک الموت علیہ السلام نے دوبارہ اجازت چاہی، السلام علیکم یا رسول اللہ و یا اہل بیت النبوہ، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تو سرکار نامدار شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز کو سن کر فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، دروازے پر کون ہے؟ تو آپ نے عرض کی، ابا جان، ایک اعرابی آواز دے رہا ہے، میں نے آپ کی طبیعت کے متعلق آگاہ کر بھی دیا ہے، لیکن اس نے میری طرف ایسی خوفناک نگاہ سے دیکھا کہ میرا جسم کانپنے لگا اور میرا دل ڈرنے لگا اور میرے کندھوں میں ارتعاش یعنی تھرتھراہٹ پیدا ہو گئی اور میرا رنگ فیکا ہو گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری نور نظر، تمہیں معلوم نہیں یہ کون ہے؟ یہ ہے تمام لذتوں کا مٹانے والا، تمام خواہشوں کو توڑنے والا، جماعتوں کو بکھیرنے والا، اولاد کا یتیم کرنے والا، گھر کو سونا کرنے والا، آبادیوں کو اجاڑنے والا، قبرستانوں کو آباد کرنے والا، عورتوں کو بیوہ کرنے والا، کلیجوں اور دلوں کو جلانے والا۔ اے میری لختی جگر، اس شخص سے کوئی جھگڑا نہ کرو۔ یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا زار قطار رونے لگیں، یا ویلۃ الموت خاتم النبیین، آہ افسوس صد افسوس، خاتم النبیین ہم سے جدا ہو رہے ہیں، اور ان پر غم و علم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اتنے میں سرکار نے فرمایا، اے ملک الموت علیہ السلام، بڑے شوق سے اندر چلے آؤ۔ ملک الموت علیہ السلام حاضر خدمت ہو کر ادب سے سلام بجا لائے۔ سرکار نے جواب سلام دے کر فرمایا، اے ملک الموت علیہ السلام، مجھے دیکھنے آئے ہو یا روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ عرض کی، آقا، آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا تھا، اگر اجازت عنایت فرمائیں تو روح مبارک بھی قبض کر لوں گا ورنہ واپس چلا جاؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ دنیا میں رہیں یا موت پسند فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت اپنی امت کے سوا کوئی غم و علم نہ تھا، کئی بار زبان سے امتی امتی فرمایا۔ ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں اللہ کے حوالے اور اس کی رحمت کے سپرد فرمائیے۔ فرمایا، اے فرشتہ موت، مجھے اپنی امت سے بے انتہا پیار ہے، میرا جگر اپنی امت کے غم میں جل رہا ہے اور میری امت کے لوگ گناہ گار ہیں، خدا جانے ان کا کیا حال ہوگا۔ عرض کی، ان کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دے دیں، آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کاملہ نازل فرمائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں اپنے رفیق اعلیٰ کا دیدار کا مشتاق ہوں۔ تو ملک الموت سمجھ گئے کہ سرکار دنیا سے رحلت کو پسند فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے عزرائیل، یہ بتاؤ جبرائیل کہاں ہیں؟ عرض کی، وہ پہلے آسمان پر ہیں، تمام فرشتوں کے ساتھ مل کر آپ کی تعزیت کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کلیجہ سرکار کے فراق میں پھٹا جا رہا تھا، زاروں قطار روئی جا رہی ہیں، آخر روتے روتے غش کھا کر گر پڑیں۔ چند لمحات کے بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر سرہانے بیٹھ گئے اور عرض کی، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آپ کا حال کیا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، بہت تکلیف میں ہوں، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میرا دنیا سے جدا ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے؟ عرض کی، آقا، سب کو معلوم ہو گیا ہے۔ پوچھا، اے جبرائیل، مجھے اللہ تعالیٰ کی جناب میں کیا شرافت و کرامت حاصل ہوگی؟ عرض کیا، آپ کے استقبال کی بھرپور تیاریاں ہو رہی ہیں، ساتویں آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، ملائکہ قطاروں میں ہر آسمان میں موجود ہیں، آپ کی مبارک روح کی زیارت کرنے کے لیے بےتاب کھڑے ہیں، اور جنت کی حوریں بھی خوب زیب و زینت کے ساتھ موجود ہیں۔ تو سرکار نے یہ سن کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا
اور حمد و ثنا بجا لائے۔ پھر فرمایا اے جبرائیل، آج دنیا میں تم سے ملنے اور اہل و عیال کے دیکھنے کا آخری دن ہے، کوئی اور بشارت دو۔ ان باتوں سے تمام ازواج مطہرات بھی رونے لگیں، ان کے دل پسیج گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے پہلے آپ کا جنت میں داخلہ فرمایا ہے، اور تمام امتوں پر سب سے پہلے آپ کی امت جنت میں جائے گی۔ دوستو، آپ کو یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔